تو حج ایک ایسا کام ہے، ایسی عبادت ہے کہ جب تک کوئی عملاً نہیں کر لیتا باخبر نہیں ہو پاتا۔ عملی حج ہو چکنے کے بعد مکمل سمجھ میں آتی ہے بات۔ بہت سے لوگ اس میں ہوں گے، حج کیے ہوئے ہوں گے، عمرہ کیے ہوئے ہوں گے، ان کو بڑے مقامات کی طرف طبعی میلان ہوگا۔ آج جب میں اس رکوع کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے 3 حج کر چکا ہوں اور اس سال بھی چوتھے کی تیاری ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کی دعائیں شامل حال نہیں۔ پہلا حج میرا اپنا تھا، دوسرا حج بدل تھا، تیسرا والدہ کے ساتھ تھا، اب یہ چوتھا ہماری اہلیہ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ مطالعہ کی ہوئی آیتیں جب میں مطالعے میں تھا تو دل کی کیفیت میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، جو مقامات میرے سامنے آ رہے تھے، اور جیسے جیسے میں ان آیتوں پر غور کر رہا تھا معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل ابھی پڑھ رہا ہوں اور پہلے سے نہیں پڑھ سکا ہوں، جبکہ 14 سال کی عمر سے ہر سال سناتا ہوں تراویح میں، ہر سال پڑھتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالی کا کلام اتنا جدید ہے، اس کی جدت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کے لفظوں میں کھو کر غور کریں۔ اکثر لوگ عوام کو نہیں سمجھاتے، وہ اس کے مطلب کو بتا دیتے ہیں، لیکن لفظوں کو واضح نہیں کرنا چاہتے کہ لفظ مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے الفاظ سے زیادہ کلام الہی میں اثر ہے۔ وہ لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو آدمی کا چونکہ اس پر ایمان ہے، اس کے دل کے جگہیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے الفاظ کم کر کے الفاظ الہی کو اردو میں مترجم کرتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کلام میں جاذبیت ہے۔ یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، پہلے موسم بیان کر رہے ہیں۔ الحج اشہر معلومات۔ الحج، حج کے معنی کیا ہیں؟ حج کہتے ہیں بڑے کام کا ارادہ۔ حاجی، بڑے کام کا ارادہ کر لینے والا، یہ لغت کا ترجمہ ہے۔ الحج عزم اور ارادہ، حاجی ارادہ کرنے والا۔ الف لام لگانے سے مخصوص کام، مخصوص زمانے میں، مخصوص مقامات پر، مخصوص کیفیت کے ساتھ کرنے کا نام ہے۔ حاجی اپنے دل میں ایک جذبہ لیتا ہے کہ مجھے مغفرت چاہیے، مجھے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر کا طواف کرنے کی فکر، اس جذبے کے ساتھ ایک ارادہ لے کے چلتا ہے، یہ حاجی۔ کب چلنا چاہیے؟ فرمایا اشہر معلومات۔ اشہر یہ جمع ہے شہر کی۔ شہر یہ اردو میں جو استعمال ہے یہ شہر نہیں، شہر کے معنی مہینہ، اس کی جمع اشہر، 2 مہینہ 10 دن، یہ موسم حج ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، ان کو موسم حج کہا ہے۔ 2 مہینہ 10 دن، اس کا فائدہ اگر کوئی آج ہی احرام باندھ لے تو حج کا احرام قبول نہیں، وہ جب تک شوال کی پہلی تاریخ نہ ہو جائے حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم اگر حج کا احرام باندھ کے جائیں بھی تو ہم تو پہلے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کر کے 2 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے، احرام کھول دیتے، 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھتے، تو ہمیں احرام حج کا باندھنا ہی نہیں ہے، ہم تو عمرے کا باندھیں گے۔ بات یہاں حج کی ہو رہی ہے، عمرے کی نہیں۔ عمرے کا احرام کبھی بھی آپ باندھ لو، صرف 5 دن منع ہے عمرہ، وہی حج کے دن، یعنی 8 ذی الحجہ سے 13 تک، یہ 5 دن منع ہے عمرہ، بقیہ زندگی میں کبھی باندھ لو آپ، اس کا کوئی موسم نہیں ہے، ہمیشہ جائز ہے۔ لیکن بات حج کی ہو رہی ہے، حج کا احرام آپ باندھیں گے تو شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے اندر، اس کے پہلے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ موسم بتا دیا۔
الحج اشہر معلومات، معلومات کے معنی متعین، معلوم کے معنی جانا ہوا، متعین کیا ہوا، یعنی انہی میں اس کا احرام ہوگا، اس کے پہلے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہوا اس کا وقت اور سیزن۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن فرض، پھر جس نے فرض کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج کو۔ آپ سوچتے ہوں گے جس نے فرض کیا کا مطلب اللہ نے فرض کیا ہے وہ، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے زندگی میں ایک مار کبھی بھی کر لو، بندے کو اختیار دیا ہے۔ یوں تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی طاقت آ جائے جلدی سے جلدی کر لو، دیر مت کرو، لیکن طاقت کے باوجود ایک آدمی احرام نہیں پہنا تو اس نے اپنے اوپر فرض نہیں کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے شروع ہو رہا ہے یا 1:15 بجے شروع ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اللہ اکبر کہا کر نیت نہیں باندھا تو آپ پہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ نیت جب آپ کر کے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کی، تو چاہے 1 بج رہا ہو، چاہے 1:15 بج رہا ہو، چاہے 1:30 بج رہا ہو، اب آپ نے نماز کو اپنے اوپر فرض کیا۔ اس وقت میں اللہ نے فرض کیا تھا، نیت باندھ کر آپ نے اب فرض کیا۔ یہ ہے یہاں مراد۔ اللہ نے تو فرض کر دیا ہے حج کو زندگی میں 1 مرتبہ، لیکن بندہ جب احرام باندھ لے تو بندے نے اب اس فرض کی تکمیل کا ارادہ کر لیا، یعنی اپنے اوپر اس عمل کو واجب کر لیا۔ احرام باندھ کر، نیت کر کے، اس کے وسائل کو جمع کر کے، سفر خرچ کو تیار کر کے، زاد راہ کو تیار کر کے تیار کر لیا اپنے آپ کو۔ یہ یہاں مراد ہے۔ فمن فرض، پھر جس نے فرض کر لیا، فیہن ان دنوں میں، الحج حج کو، احرام باندھ کر نیت کر لیا۔ احرام کس کا نام ہے؟ چادروں کا۔ اکثروں کا خیال یہ ہے وہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے۔ چادر تو لباس ہے، محرم کا لباس چادر ہے، احرام اس کا نام ہے مجازی۔ حقیقت میں احرام نام ہے اس نیت و ارادے کا، چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ ہے اصل احرام۔ یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ اس کا ایک ذریعہ ہے، اس کا ایک لباس ہے، اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک وضاحت ہے۔ اس کپڑے کا نام احرام نہیں ہے۔ آپ روزانہ 5 نماز میں 5 احرام بدل سکتے ہو، جائز ہے۔ ہر گھنٹے میں اتارتے جاؤ، نئے پہنتے جاؤ، کون منع کرتا آپ کو؟ اس کپڑے کا نام احرام نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو نیت کیا ہے آپ نے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ ہے اصل احرام۔ یہ جو نیت ہے یہ احرام ہے۔ یہ لباس ہے محرم کا۔ محرم کیا پہنے؟ بغیر سلا ہوا کپڑا پہنے، سفید زیادہ بہتر ہے، سنت سے ثابت ہے، یہ لباس ہے اس کا۔ اب 3 کام منع فرمایا اللہ نے، حاجی کو معلوم ہے یہی 3 کام سامنے آتے ہیں وہاں، انہی کو منع کیا۔ امتحان کتنا سخت ہے۔ جس کتاب میں امتحان ہوتا ہے اس کتاب کو امتحان لکھنے والا دیکھنا چاہتا ہے تاکہ پرچہ حل ہو جائے۔ امتحان تبھی تو ہوتا۔ حاجی کے سامنے 3 چیز آتی ہے۔ یہاں تو خواتین کے لیے چہرہ چھپانا ہے فتنے کے خوف سے، اور وہاں چہرے پر کپڑا لگ جائے تو گناہ ہوتا۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، چاہے وہ نوجوان عورت ہو یا بوڑھی ہو، چہرہ کھلا رہے گا۔ چھپانا ہے تو خاص ترکیب سے چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے، اندر کوئی چیز رکھ لے، اس طرح چھپا سکتی ہے۔ بہت کم ہیں جو ایسا کر سکتی ہیں وہاں، یا پھر پنکھا سامنے کر لیں۔ اکثر و بیشتر چہرہ کھولنا پڑتا ہے۔ وہاں پر چہرہ کھولنے کا حکم ہے اور عام دنوں میں چہرہ چھپانے کا حکم ہے۔ تو اب جو چیز محل فتنہ تھی، محل کشش تھی، وہ تو وہاں ساتھ ساتھ ہے۔ وہی تو امتحان ہے۔ میرے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آئے ہو، اللہ میں تیرے پاس حاضر ہوں، اب دائیں بائیں دیکھتے ہو یا مجھے دیکھتے ہو، یہی تو امتحان تھا۔ لبیک اللہم لبیک آ گیا، میں تیرا دیوانہ ہوں بولتا ہے، پھر دائیں دیکھ رہا ہے بائیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عاشق مجازی ہے،
یہ چہرے فنا ہونے والے ہیں، ان کا حسن زائل ہونے والا ہے، ان کو بنانے والا کتنا حسین ہے وہ دماغ میں لاؤ، یہ امتحان ہے۔ لہذا کیا کہا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تین چیزیں حاجی ان تین کی پابندی کر لے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا لوٹے گا جیسے ماں نے آج پیدا کیا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ آقا کا ارشاد ہے۔ جس نے حج کیا، رفث نہیں کیا، فسوق نہیں کیا، جدال نہیں کیا، تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، بالکل معصوم، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، نام اعمال پورا دھل جاتا ہے۔ یہ تین لفظ کو سمجھ لو، حاجی کو سمجھا لو۔ فلا رفث، رفث جائز نہیں ہے۔ رفث کیا ہے؟ رے فے سا، تین حرف کا نام رفث۔ رفث کا ترجمہ کریں گے آپ عورت کے ساتھ بے حجاب ہونا، بے لباس ہونا، یہ رفث حالت احرام میں جائز نہیں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ ایسی باتیں جو بے حیائی میں شمار ہوتی ہوں، جنسی میلان کی رغبت کا اظہار کرتی ہوں، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ایسی بات زبان سے ظاہر نہ ہو کہ یہ اللہ کو نہیں چاہتا ہے، کچھ اور چاہتا ہے، یہ فلا رفث۔ ایک بات یاد آئی مجھے، اس سے تعلق نہیں ہے مگر مثال دے کے تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہے تھے، ایک خاتون حسین تھی، وہ مدینہ آ گئی تھی، ان کا ایک چاہنے والا بےتاب ہو گیا مکے میں، کہا میں تم سے نکاح کرنے کو تھا، تم چل دیے مدینہ، کہا مجھے چاہتے ہو تو چھوڑو گھر، آ جاؤ مدینہ۔ انہوں نے ہجرت کر لیا، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو نکاح ہو گیا، تو آقا نے کیا فرمایا؟ جو جس کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اسی میں شمار ہوگی۔ ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس۔ ام قیس کا مہاجر ہے، اللہ کا مہاجر نہیں ہوتا ہے تو مہاجر ام قیس ہو گئے۔ بخاری میں پہلا صفحہ نیتوں کے بیان میں کھلتا ہے اور یہی روایت لائے ہیں امام بخاری۔ کیا فرمایا؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے ہجرت کیا اللہ و رسول کے لیے اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ و رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کیا کسی عورت کے لیے فہجرته الى ما هاجر الیہ، جس کی طرف گیا اسی میں شمار ہوگا وہ۔ تو دیکھو مدینہ کی طرف ہجرت بھی گناہوں کی دھلائی کا باعث تھی، نیت خراب ہو گئی تو چینجنگ ہو گئی، کاؤنٹنگ غلط ہو گئی۔ ایسے یہاں بھی اگر رفث نہیں چھوڑا تو نیت اللہ کی خاطر جانے کی نہیں ہوئی، حج کرنے کے بعد شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے حاجی سب سے درخواست کرتا ہے کہ دعا کرو اللہ کے شرائط کے مطابق ہم جائیں آئیں تاکہ یہ حج شمار میں آ جائے۔ فلا رفث، بے حجاب ہونا جائز نہیں، ولا فسوق، جمع ہے فسق کی، فے سین قاف اس کا مادہ ہے۔ فسق کے معنی گناہ کی بات۔ گناہ میں کیا کیا آتا؟ پہلے نمبر پہ گالی، بہت سی چیزیں فسق میں آتی ہیں۔ وہاں مجمع ہوتا، بھیڑ میں کیا ہوتا؟ دھکا لگ گیا، ٹھونگا لگ گیا، دھکے لگا دیا، گر گئے، پانی کی بھیڑ، ہوٹل میں کھانے کی بھیڑ، زمزم کو بھرنے کی بھیڑ، جگہ جگہ کنکری مارنے کی بھیڑ، کیا ہوتا؟ گر جائیں گے، کچلے جائیں گے، دم نکل جائے گا، گالی نہیں نکلے گی۔ دم تو نکل جاتا حاجیوں کا لیکن گالی نہیں نکلتی۔ سارا عالم پریشان ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے واسطے کسی پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ اپنی جان دے دے گا مگر گالی زبان سے نہیں دے گا، کیونکہ معلوم ہے گالی دیا تو فسوق میں آ جائے گا، پورا خرچہ بیکار ہو گیا۔ فسوق نہیں، موقع ہے گالی کا، نہیں دے گا۔ آگے گالی گلوچ سے آگے بات بڑھتی ہے تو ولا جدال، جدل کے معنی جنگ و جدال، ہاتھا پائی کی نوبت، 10 دو غریباں، یہ نوبت میں نے دیکھا نہیں۔
30 لاکھ کا مجمع چند گھنٹوں میں گزرتا ہے رمی جمار سے، دب کے کچل کے مر جائے گا، لیکن جھگڑا نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا ریلا آتا ہے کہ آدمی سنبھال نہیں پاتا، لیکن کسی کی زبان سے گالی نہیں سنا آج تک میں نے، اور کسی کو دست و گریباں ہوتے نہیں دیکھا میں نے، بس صبر ہی صبر۔ اتنا بڑا صبر کا اور کوئی مقام نہیں ملتا ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اسی لیے ثواب کتنا رکھا اللہ نے؟ صابرین کو بغیر حساب دیا جائے گا، حساب ہی نہیں کریں گے اللہ اس کو، بس دیتے جائیں گے یہاں تک کہ راضی ہو جائے وہ۔ یہ صابر کا اجر ہے۔ 3 شرطیں ہو گئیں، یہ ترجمہ لفظی کیا ہے میں نے، اس کو کھولیں گے آپ حدیثوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، تو بہت لمبا نکلے گا یہ۔ یعنی زبان سے، ہاتھ اور پیر سے، زبان کے علاوہ کسی اور عضو سے بے حیائی کا اظہار نہ ہو کہ اس کی توجہ غیر اللہ کی طرف نہ جانے پائے۔ فسق کی جتنی شکلیں ہیں، کیا کیا فسق ہے؟ سباب المسلم فسوق، مسلم کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ تمام چیزوں سے بچنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ حج میں ان سے سابقہ پڑنے والا ہے۔ عورتیں ساتھ ساتھ ہوں گی، رمی جمار میں بھی ساتھ ہوں گی، خواتین کا میلہ منا کے میدان میں بھی ساتھ ہوں گی، عرفات کے میدان میں بھی ساتھ ہوں گی، منا میں جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بھی ساتھ ہوں گی، طواف جہاں ہوتا ہے وہاں بھی ساتھ ہوں گی۔ آپ نے تو پتہ نہیں غور نہیں کیا ہوگا، طواف کرتے 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 ایک دم سے اذان ہوتی ہے، جو جہاں وہیں ٹھہر جاتا، دائیں عورت بائیں عورت، مگر یا تو عورت دیکھو یا تو حج دیکھ لو، دونوں نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے آدمی بڑا کیئرفل رہتا ہے، خود ہی بولتا ہے یا اللہ میں کہاں آ گیا، متوع کو بلاتا ادھر آؤ، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، خود بلاتا، اشارہ کرتا متوع کو، عورتوں کو الگ کرو یہاں سے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے میرا حج جاتا۔ تو آدمی اتنا فکر مند ہوتا ہے اپنے حج کے بارے میں کہ وہ سوچتا نہیں ہے۔ اور یہ تو بلایا ہوا مہمان ہے، کس کا مہمان ہے؟ رحمان کا مہمان ہے۔ جتنے حجاج ہیں یہ ضیوف الرحمان ہیں، اور رحمان کے مہمان رحمان کے بلائے بغیر، رحمان کی مشیت کے بغیر رحمان کے گھر میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے دل کی کیفیت بھی اللہ بدل دیتا ہے۔ ہم جب پہلے حج میں تھے الیاسن ٹریول سے، تو اس نے ایسی گاڑی بک کر دیا جو گاڑی ان کے معیار سے اونچی تھی، پکڑ لیا راستے میں، سب کو اتارو بولا، کسی کو عربی نہیں آتی تھی، بندہ اس میں موجود تھا احرام میں۔ میں نے کہا یا حبیبی نحن ضیوف الرحمان عندنا نساء کثیر، ہم سب مہمان ہیں رحمان کے، ہمارے ساتھ عورتیں زیادہ ہیں، سامان اتارے کون چڑھائے کون؟ ارحم علی حاضنا، اس نے کہا خلی سبیل، چھوڑ دیا بیچارہ۔ تو ضیوف الرحمان سے وہ بہت کانپتے ہیں، رحمان کا مہمان ہے یہ، اس کو چھیڑنا گویا رحمان کے مہمان کو اذیت پہنچانا ہے، چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ ضبطی کے لائق تھی، وہ بہت سخت ہیں وہ، لیکن جہاں رحمان کا لفظ آتا ہے فوراً ٹھنڈے ہو جاتے۔ ضیوف الرحمان، اور حاجی کتنا ہی غلطی کر جائے حاجی کو کچھ نہیں کہتے، بولتے ہیں حاجی رحمان کا مہمان ہے، خلی سبیل، چھوڑ دو راستہ اس کا۔ بہرحال اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پورے فرشتے رہتے ہیں، انسان وہاں نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی ہوتے، اور انسانوں میں شیاطین بھی ہوتے، ایسا نہیں ہے، لیکن بیشتر یہ ہے کہ وہاں برائے ہوئے منتخبہ لوگ آتے ہیں اور اللہ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ ان 3 چیزوں سے بچ جانے والا اللہ کی نظر میں محبوب بنتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں 3 چیزوں جائز نہیں، لیکن ترجمہ کیسا کیا؟ لا رفث، رفث نہیں، فسوق نہیں، جدال نہیں، مگر بولنا کیا ہے؟ رفث مت کرو، جدال مت کرو، فسوق مت کرو، ایسا بولنا تھا نا، انداز بدلا ہوا ہے۔ کاش کہ آپ کو عربی آتی، یہ لب و لہجہ معلوم ہوتا۔ مہمان سے کوئی کہتا ہے میاں ایسا مت کرو، نہیں، یہ مہمان کی نوازش کے خلاف ہے۔
فلا رفث، رفث نہیں ہونا چاہیے فرما رہے ہیں، حاجی رفث مت کر، نہیں، یہ انداز تخاطب غلط ہے، رحمان نے خیال کیا اس چیز کا یہاں پر۔ پورے مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر فلا رفث کے معنی فلا ترفث کے ہیں، فسوق مت کر، لیکن انداز کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق، جھگڑا نہیں، جدال نہیں، تو جھگڑا مت کر، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، مگر ایسا انداز اختیار نہیں کیا، یہ اعزاز ہے۔ اس لیے بولتا ہوں کہ عربی تھوڑا سیکھ لو، یہیں سکھا دیں گے تھوڑا تھوڑا، ہر اتوار کو 2 لفظ سن لیا کرو۔ عربی بہت آسان ہے، لیکن عربی کسی کو آ گئی تو اللہ کا کلام سارے کلام سے ممتاز کیسے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اچھا جملہ بن نہیں سکتا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ دیکھو ان تمام باتوں پر ایک ردہ ہے۔ یہ تو فسوق، جدال تمہارے شان سے بہت نیچے کی بات ہے جس کو روکا جا رہا ہے۔ تم تو کار خیر میں گئے ہو، تم جو بھی کار خیر کرو گے وہ اللہ جانتا ہے، سمجھ کے کر لو۔ تم لبیک کہتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ تم نے احرام کے خلاف کیا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ تم نے کسی کو کنکیوں سے دیکھا ہے، چور آنکھوں سے دیکھا ہے، دل میں وسوسہ آیا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینوں کے راز ہیں، آنکھیں چوریا کرتی ہیں، سب جانتا ہے۔ آنکھیں جو ہے کنکیوں سے دیکھتی ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، آیت ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں، سمجھے کہ میرا شعر ہے، میرا شعر اور نہیں ہے۔ 24واں پارہ کھولو، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت جانتا ہے وہ، چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز جانتا ہے، سب کو تو ہے بے نیاز۔ کرو جو کرنا ہے، اتنا طے کر لو۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم خیر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب کرو جو کرنا ہے۔ کیا کرتے؟ یوں سمجھو کہ ایک تمہیں دیکھ رہا ہے جو تمہارا حاکم اصلی ہے، اب کیا کرتے کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لے کے چلو۔ تزود زاد سے بنا ہے، زاد کے معنی راستے میں کھاتے، توشہ، زاد راہ بولتے ہیں، راستے کا توشہ۔ یمن کے لوگ آتے تھے اس زمانے میں، کچھ بھی سامان لے کے نہیں آتے تھے، تو یہ بولتا میاں راستے میں کیا کھائیں گے؟ تو بولتے تھے اللہ پر توکل، بھروسہ اللہ پہ، خالی ہاتھ آ گئے۔ اب خالی ہاتھ تو آ گئے، توکل زبان سے بول دیا، مگر کھانے کے وقت تو بھوک لگے گی نا، اب اندر جانا، کچھ پسٹن چلانا ضروری ہے۔ اب کیا چلے؟ تو اب دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دینا کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ دنیا تو دارالاسباب ہے، اوپر سے تھوڑی برسائیں گے من اور سلوا۔ من اور سلوا اتارنے کا دستور نہیں رہا اس امت محمدیہ کے واسطے، یہاں تو محنت کا دستور ہے۔ تو وہ آ کر لوگوں پر بوجھ بنتے تھے۔ اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ لے کے چلو۔ اور جہاں تک تم کہہ رہے ہو کہ تقویٰ ہے، تقویٰ توشہ لے کر نہیں جائیں گے، بہترین توشہ کیا ہے؟ سوال سے بچنا۔ وَخَيْرَ الزَّادِ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی سوال سے بچنا۔ تقویٰ کے معنی بچنا، کس چیز سے بچنا؟ مانگنے سے بچنا۔ کیوں؟ سوال کرنا ذلت، سوال کرنے والا ذلت کا شکار یعنی ذلیل۔ اسی واسطے کہا اگر تمہارا گھوڑا چلنے کو تیار، تم بیٹھ گئے، ہاتھ سے کوڑا گر گیا، اٹھا کر دے دو، نہیں بولنا، اتر کے لینا۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ فرمایا سوال سے پرہیز کرو۔ وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، اگرچہ تیرا کوڑا گر جائے۔ کوڑا گرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب گھوڑا چلنے کو تیار، اسپیڈ لینے والا ہے، دیکھا تو کوڑا نیچے گر گیا، اب اس کے واسطے اترنا تو بڑے مرحلے ہیں، بھائی ذرا اٹھا دو، کتنا آسان ہے بول دینا۔ فرمایا نہیں، اترو، اپنا کوڑا اٹھاؤ اور چلو، اتنا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے، بچنا لازم ہے اس سے۔
تم حج میں گئے ہو، اللہ کو غنی مانتے ہو اور راستے میں لوگوں سے مانگتے ہوئے کھاؤ گے، یہ اچھا نہیں ہے۔ خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ ہے لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، واتقونی مجھ سے ڈرو، یا اے اولی والے، الباب لب ان کی جمع ہے بھیجا، جن میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیوقوفی والا کام کرتا تو کیا بولتے؟ خفیف العقل ہے، دماغ میں بھیجا ہی نہیں ہے، سردار دی کا سر ہے بولتے اس کو۔ کیوں بولتے؟ اندر مغز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں مغز والے کہہ کر اشارہ کیا ہے، اگر عقل ہے تو جس نے پیدا کیا اس سے ڈرو۔ واتقون یا اولي الالباب۔ اب ایک سوال کا جواب ہے، حاجی زمانے جاہلیت میں مقام حج پر بازار لگتا تھا، کوئی خریدتا کوئی بیچتا، کیسے خریدتے کیسے بیچتے وہ الگ سوال ہے، یہاں نہیں لاؤں گا میں، ٹائم خراب ہوتا۔ لیکن سوال تو ہے، وہاں بازاروں کے نام تھے، آج بھی بازاروں کے نام بہت ہیں۔ یہ اوقاز کیا ہے؟ بازار ہے۔ لجنا کیا ہے؟ بازاروں کے نام ہے یہ۔ اوقاز ہے، ذوالمجاز ہے، مجنا ہے، اور کیا کیا ایسے نام ہیں۔ ان بازاروں میں حاجی خریدتا بھی بیچتا بھی، خریدتا بھی بیچتا بھی۔ اور جب اسلام آیا، حج تو اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا نا، لیکن کیسا ہوتا تھا؟ میں عرض کیا تھا، طواف ننگے ہوتا، سیٹیاں مارتے ہوئے ہوتا، عورتیں ساتھ ننگے طواف کرتی، کپڑا مانگنے سے مل گیا تو پہن لیا ورنہ ننگے پھرتی، وہ تو ان کا تھا سب۔ تو حج تو پہلے سے تھا، لیکن حالت اسلام میں جو حج ہے حالت کفر کے حج سے کتنا بڑا فرق ہوا۔ تو اس زمانے میں بازار لگتا تھا، لوگ خریدتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو لوگوں کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں حج کرنے کے بعد فوری کاروبار کرنا منع ہے یا جائز ہے، اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ لوگوں نے ہاتھ روک لیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ فضل آیا ہے بمعنی رزق آیا ہے، فضل کے معنی رزق تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ کیا ہے؟ نماز جمعہ ختم ہو جائے منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کر لو۔ تو فضل کے معنی رزق کے آتے ہیں، تم پر کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم لوٹو عرفات سے، افضتم کے معنی رجعتم، تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، ایک مسجد کا نام ہے یہ مشعر الحرام۔ اندہ کے معنی پاس، کس کے پاس؟ مشعر الحرام کے پاس۔ یہ مسجد مزدلفہ میں سڑک کے بائیں طرف پڑتی ہے، یہ ہے چھوٹی مگر خوبصورت۔ اس مسجد کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اتنا بندگی کرتے کہ صبح ہو جاتی، فجر تک بندگی میں لگے رہتے۔ اس لیے وہاں حاجی کو مقیم ہو کر اللہ کی یاد میں لگنے کا حکم ہے، وہاں مغرب پڑھے اور عشاء پڑھے، وہیں رہنا، کنکری وہیں سے چننا، اور وہاں کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اگر مسجد کے قریب جگہ نہ ملے تو اس جگہ میں جہاں موقع مل جائے، آج کل تو اتنا رش بڑھ گیا ہے کہ مزدلفہ اور عرفات اور مزدلفہ اور مینا مل گئے آپس میں، پہچاننا مشکل ہے، جہاں روک دیا ادھر جانا، بورڈ لگے ہیں، دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ارے مزدلفہ کے اندر نہیں پہنچے، ابھی باہر پڑے ہوئے ہیں، پھر پیدل چلنا، دیکھ لینا تھوڑا سا۔ بہرحال یہ مقام ہے ذکر کرنے کا، اور اللہ نے مثال کیا دی، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کی یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی، راستہ بتلا دیا۔ نیچے اور سخت جملہ آ رہا ہے،
جیسا تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو فخریہ، ایسا اللہ کا ذکر کرو۔ آج ہمارے پاس کیا حال ہے، دادا کا ذکر چھڑ جائے تو میرے دادا ایسے تھے، ویسے تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ اب کیا تھے دیکھو، اب کیا ہے؟ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو راچے تم کو کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا دیکھو؟ تو آبا و اجداد کے فخریات تشریح خوب چلتے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو بولتے چند لمحے کے بعد دل اکھڑ جاتا، مزے نہیں آتا اس میں۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ کی عظمت کے چرچے کم ہو گئے، اس کے احسانات یاد نہیں آتے، یہ یقین نہیں آتا کہ اس رب نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، ہم کیا تھے کیا بنا دیا ہے، حقیر قطرے سے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ جہنم کے لائق بن سکتے تھے لیکن جنت کے لائق بنا کر منتخب کر لیا ہے۔ کسی بھی امت میں پیدا ہو سکتے تھے، محبوب کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ قرآن سے غافل ہو سکتے تھے، صاحب قرآن بنا دیا ہے۔ یہ کیا انعامات کم ہیں اس کے؟ اگر ذکر کرنے پہ آ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہو، شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن دادا کے چرچے ہوتے، بہو کی تعریف ہوگی، بیٹے کی تعریف کریں گے، سب کی تعریف ہوگی، اللہ کی کرتے ہوئے تھک جاتے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو اس وجہ سے کہ تم کو اس نے ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے۔ وَإِن كُنتُم، اگرچہ تم تھے، من قبلہ، اس حقیقت حج سے پہلے، لمن الضالین، والضالین پڑھتے سورہ فاتحہ میں، وہی والضالین یہاں بھی ہے، ضالین یہاں بھی وہی ضالین۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ قرآن نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں جانتے تھے، اللہ نہیں جانتے تھے، گمراہی میں تھے۔ اس اللہ نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دے دیا ہے، ایمان کی، قرآن کی، نبی کی پہچان دے دیا ہے۔ اب اس شکریہ میں تم اللہ کا ذکر کرو، وہاں پر کہاں؟ مزدلفہ میں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ایک حکم خاص ہے قریش کے لیے۔ قریش اپنے کو ہمس کہتے تھے، تو سارے حاجی تو جاتے تھے عرفات تک، وہاں سے لوٹ کے آتے تھے، اور یہ اپنے فخر و غرور کی بنا پر مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ ہم کو آگے جانے کی حاجت نہیں ہے، ہم تو خصوصی نمائندے ہیں، ہم یہیں سے لوٹ جائیں گے مینا کو۔ اس آیت میں اللہ نے کہا ثم افیضوا، پھر تم بھی لوٹو۔ کہاں سے لوٹو؟ من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ ہو کر آ رہے ہیں تم بھی وہاں ہو کر آؤ۔ اور وہاں جانے کی اہمیت کو اتنا بتایا، آپ کو معلوم ہے حج میں کتنے فرض ہیں؟ عرفہ کا قیام فرض ہے، اگر کوئی عرفہ میں نہیں گیا تو حج نہیں ہوتا، چاہے وہ قریش کا ہو چاہے وہ ہمس کا ہو۔ وہ میدان میں کچھ بھی نہیں، جبل رحمت، مگر اللہ نے سارے کائنات کو یکساں بنانے کے لیے یہ حکم دے دیا، نہیں سب کو وہاں تک چلنا ہے۔ ثم افیضوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سارے لوگ لوٹ کر آتے ہیں، یعنی کوئی امتیاز نہیں، سب کو عرفات میں ننگے پاؤں اور ننگے سر کفن والے کپڑے میں اللہ سے مانگنا ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں، سب کے سب کھڑے ہو جائیں، کوئی امتیاز نہیں، قریش کے لیے، ہمس کے لیے، سب وہاں پہنچو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو کہ دل میں بڑائی کیوں آئی، اللہ سے استغفار کرو۔ معلوم یہ ہوا اگر دل میں غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے تو آدمی کو لازم ہے کہ فوری اللہ سے استغفار کرے۔ واستغفر اللہ، استغفار سے کیا فائدہ؟ دل میں جو زنگ ہوتا وہ دھلتا ہے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار پڑھتے تھے، جبکہ آپ معصوم، جب معصوم ہو کر دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ فرماتے تھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ سوچو آپ۔ استغفار کرنے والا بندہ گناہوں سے پاک ہو کر رحمان کا محبوب بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ کثرت سے کرو۔
دو چیزوں سے عذاب نہیں آیا مکے والوں پر، ان میں سے ایک استغفار ہے. سنا دوں آئے تو بھی. وما لهم الا يعذبهم الله وما لهم الا يعذبهم الله. اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا دو وجہ ہے. ایک تو مصطفیٰ ان میں موجود، میں کیسے عذاب دوں ان پر؟ جس شہر میں نبی موجود ہوں، نبی کی موجودگی میں کیسے میں عذاب دے سکتا ہوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. کیا ہوگا؟ مصطفیٰ موجود، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کھولو، 10واں پارہ کھولو. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ. یہ پورا رکوع پڑھ لو. اس آیت نے فرمایا آپ اس میں موجود ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دے سکتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا کیونکہ وہ استغفار بھی کر رہے ہیں. تو دو وجہ. اگر بندہ استغفار کرتا رہے گناہ سے بچ جائے گا، کیونکہ اب نبی کی صحبت ہمیں میسر نہیں ہے، استغفار باقی ہے. اسی لیے قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے، بادل چھائے، لوگوں نے سمجھ لیا عذاب آ گیا. دیکھا تو یونس علیہ السلام موجود نہیں، وہاں کشتی میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. یہاں پوری قوم رو رہی ہے اور استغفار کر رہی ہے. قوم یونس کو استغفار نے نفع پہنچایا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. قوم یونس کو استغفر اللہ نے نفع پہنچایا، پوری قوم سے عذاب ہٹ گیا. اور ادھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اگر استغفر اللہ نہ کہا ہوتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کب تک رہتے؟ یہ میں نے خود نہیں کہا، سورہ یونس نکالو. اللہ نے خود فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے تسبیح بیان نہ کیا ہوتا، فلولا انه كان من المسبحين، مسبحین تسبیح سے بنا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تسبیح بیان کرنے والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے والے، للبث فی بطنہ، بطن کے معنی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کب تک رہتے؟ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک رہتے. تو استغفار کا نفع نقد ملتا مچھلی کے پیٹ میں، قوم یونس کے مکانوں میں اور مکے کے مکینوں میں. اور آج تمہارے درمیان بھی ایک ہی راستہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، وہ ہے استغفر اللہ. کثرت سے استغفار کیا کرو. اس پر میرا مستقل بیان الگ ہے، اس کا نام ہے توبہ و استغفار. اس کیسٹ کا نام ہی ہے توبہ استغفار. یہ تو یہاں ذکر آ گیا تو ذکر کر دیا میں. مکمل بحث سننا ہے استغفار کی تو وہ سنیں آپ لوگ، توبہ و استغفار کی بحث. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو یعنی اپنے گناہ کو بخشواؤ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی مومنین پر رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پر جب تم پورے کر چکو، مناسککم، مناسک جمع ہے منسک کی، نسک کے معنی ارکان، حج کے ارکان پورے کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کو یاد کرو. کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اللہ اکبر. یہاں ٹھہر کے سوچو کیا کہہ رہے ہیں رب کریم. جیسا تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، فاخرانہ گفتگو کرتے ہو، ویسا اللہ کا ذکر کرو، یا ہو سکے تو اس سے زیادہ شدید انداز میں کرو. سوچو، یہ میں نے کچھ نہیں کہا، ایک ایک لفظ اس کا الگ الگ کر دیتا ہوں. فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. کا جیسے، ذکرکم تمہارا تذکرہ، آباءکم تمہارے باپ کا تذکرہ، او یا اشد ذکرہ اس سے زیادہ شدید تذکرہ. اشدہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ذکرن کا حال ہے، شدت کے ساتھ، شدت کی حالت میں. اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ اشدہ یہاں پر اگر مؤخر ہو جائے تو صفت بن جائے گا، فی الحال تو یہ حال ہے. یعنی تم
جتنے شد و مت کے ساتھ دادا کا ذکر کرتے ہو، میرے نانا یہ تھے، میرے دادا وہ تھے، میں نے ابھی عرض کیا نا، تم ایسا ہی اللہ کا ذکر کرو، بلکہ ہو سکے تو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرو۔ اللہ اپنا ذکر چاہتا ہے تمہاری زبان سے، اور اس کی فضیلت میں دو باتوں میں عرض کر دوں، آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہا ہے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اسلام کے قانون، اسلام کے احکامات اتنے ہیں کہ میں یاد نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ سوچتے ہوں گے مولوی صاحب یہ پورا رکوع آپ بیان کر دیے، یاد کر لو، بولتے کیسے یاد کرنا، پورے احکامات تو یاد نہیں ہو سکتے، کچھ ایک نسخہ بتا دو، اے اللہ کے رسول ایک نسخہ بتا دو جو ہمارے لیے مختصر ہو، جس پر ہم مضبوطی سے گامزن ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جنت تک پہنچ جائیں، ایک بتا دو، خالی پکڑ لیں گے۔ آقا نے کیا فرمایا، وہ یہاں عرض کرتا ہوں، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر رہے، جا چلا جا، یہ نسخہ کافی ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر بتر رہے، جا۔ کہتے ہیں ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کون ہے متقی؟ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ ہماری کیسز بناتے تھے ایک صاحب، عبد الرحیم نام تھا، یونک کمپنی والے، ان کا ایک بیٹا بولنا نہیں آتا تھا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا۔ جب میں کبھی گھر جاتا ان کے، کھٹکا مارتا، وہ بیٹا دیکھ کے بھاگتا اندر، کون آئے؟ تو اشارہ کرتا اللہ والے آئے۔ ان کی امی سمجھ جاتے کہ مولوی صاحب آئے، میرے ہولیوں کو دیکھ کے بولتا اللہ والے آئے۔ تو اللہ والے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لباس سے، آپ کی شکل و صورت سے، آپ کی وجاہت سے معلوم ہونا یہ نبی کا چاہنے والا ہے۔ آپ کی کوئی چیز نبی سے مخالفت میں نظر نہ آنے پائے۔ تو ذکر ایسا شدید ہونا چاہیے کہ معلوم ہو اس کو لوگ دیوانہ کہیں گے۔ ذکر اتنا کرو کہ تم لوگ دیوانہ کہہ دیں کہ دیوانہ ہو گیا اللہ میں، یہ ہے فنا فی اللہ۔ اور ذکر اگر تم میدان کارزار میں ہو، جہاد میں ہو، وہاں بھی زبان پر اللہ کے بول ہوں، وہاں بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں فائدہ کیا ہے؟ تم غالب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ایمان والو جب مٹبھیڑ ہو، مقابلہ ہو کسی جماعت سے، تو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کو خوب یاد کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، غالب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے مغلوبیت کا سب سے بڑا راز ہے ہم سب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ کو یاد کرنے والے آپس میں لڑتے، ہم آپس میں دستوں قریباں ہیں۔ بولو کون سا ملک باقی ہے، کون سا شہر باقی ہے، کون سا خطہ باقی ہے؟ ہم آپس میں، کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کلام پاک ایک ہے، مگر ہم ہر جگہ بکھرے نظر آتے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں انتشار کی وجہ سے۔ اور جب ہم ایک مقصد پر جمع ہو کر اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارا ذاتی مفاد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے یہاں او اشد ذکر، شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ تو ایک روایت یہ کافی ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ تر رہے۔ اب سنو لوگ کیسے تر کرتے ہیں زبان کو، وہی دیکھو نمونہ پیش کیا اللہ نے۔ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہم کو دے تو دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیوں؟ دنیا ہی مانگتے ہیں، صبح شام دنیا۔ مول صاحب کے پاس آئے، مول صاحب دعا کرو، کیا کرنا؟ بیٹا پڑھ لیا نوکری نہیں ملتی ہے، دعا کرو بیٹی بالغ ہو گئی شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کرو دکان نہیں چل رہی، دعا کرو بیمار ہے ٹھیک نہیں ہو، جب دیکھو دنیا کی دعا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں زبان سے صرف دنیا، صرف دنیا، پیدائش سے لے کے موت تک ساری محنت دنیا کے لیے، ساری تعلیم دنیا کے لیے، سارے پروگرام دنیا کے لیے، سارے منصوبے دنیا کے لیے، حد ہو گئی سارے تعلقات دنیا کے لیے۔
اب تو سارے کاروبار مذہبی بھی دنیا کے واسطے شروع ہو گئے ہیں. بولو کون سا باقی ہے؟ سارے کاروبار دنیا کے لیے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے کبھی یوں کہا کرو خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعا کرو، کیونکہ مومن کے لیے اس سے بڑا سرمایہ نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. جب کبھی دعا کی درخواست کیا کرو تو یوں کہو کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا ہے اسلام پر رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے. یہ دعا میں نے نہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں مگر افسوس سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ کب پڑھتے ہیں آپ؟ سامنے مردہ ہوتا ہے جنازہ جب پڑھتے ہیں. مگر یہ عربی میں ہے اور ہم کو عربی اماں نے ابا نے نہیں پڑھایا. زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، طوطے کی طرح بول دیتے چلے جاتے سلام پھیر کے. اگر یہ دعا کا ترجمہ یاد ہوتا تو جنازے میں دقت پیدا ہوتی. یہ مستقبل نظر آتا اور ایمان پر مرنے کی اور اسلام پر جینے کی تمنا اشتہا خواہش پیدا ہوتی. کتنے مسلمان ہیں جو محروم ہیں اس سے؟ کون سکھائے ان کو عربی؟ آپ عربی سیکھو اور کائنات کو سکھاؤ. مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 1% نہیں ہے، 1%. پوری قوم کریم کہاں جا رہا ہے؟ انگلش میڈیم میں. اور وہاں یہودیت نصرانیت غلبہ پا چکی ہے. وہاں کے نصاب میں سلیبس میں برائے نام چٹنی کی طرح اسلام رکھا گیا ہے. نہ عقیدہ درست، نہ سیرت درست، نہ قرآن کی تجوید درست، اور نہ نبی کی طرح حلیہ درست. سب بگاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں نے. اس لیے سوچو اس پر. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ. ایک قول تو یہ ہو گیا کہ دنیا مانگتا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا. وما له فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض لوگ یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یوں کہتے ہیں. ہم سب تو اسی میں سے ہیں نا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آیا ترجمہ؟ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دنیا میں بھلائی دے ہم کو اور آخرت میں بھی بھلائی دے ہم کو، وقنا اور بچا تو ہم کو عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا. لیکن جب دعا کرتے ہیں دونوں میں بھلائی کی تو محنت دونوں طرف ہونا چاہیے. نہیں ایمانداری کی بات ہے. بولو کہ اتنا گھنٹہ تقسیم کر کے دنیا کی خاطر نکالو، اور جتنا آخرت کی ضرورت اور فکر ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے اتنے حساب سے نکالو. آبادی کے تناسب سے مانگتے ہو تحفظات، ریزرویشن آبادی کے تناسب سے چاہیے. تو یہاں کی زندگی 60 سال کی ہے اور وہاں کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. تو 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے وہاں کے واسطے دو. کہاں دے رہے ہیں آپ؟ سارا 24 گھنٹہ جو سونے سے بچتا سب دنیا کے لیے. تو دونوں میں مانگتے ہیں مگر دونوں کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا. دیکھ رہے ہیں آپ لفظ کمائی کی بات آئی. مانگ تو دونوں رہے ہیں لیکن ہم دیکھیں نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. جتنی نمازیں پڑھی وہ ان کا حصہ، جتنے روزے رکھے ان کا حصہ، تلاوت جتنا کی ان کا حصہ، نیک کام جتنا کیے ان کا حصہ، عربی کتنا پڑھا اس کا حصہ. نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا اعمال خیر کرتے کرتے نصیب ان کا حصہ ہے وہ. اب آپ کا حصہ کتنا ہے شکوہ نہیں کرنا کل کی تاریخ میں قیامت کے میدان میں. جو یہاں کمائیں گے وہاں ملے گا، یہ فرمایا اللہ نے. اور آگے سنو، سوچتے ہوں گے ابھی تو شباب ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مونچھیں کالی کالی آئی ہیں، جب بڑھاپا آئے گا جب دیکھا جائے گا. یہی سوچتے سوچتے بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے اسی میں پختہ ہو گئے، بدلنے کا نام نہیں لیتے.
جو کرتے چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ بہت دن باقی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کتنا جلد؟ سانس بیٹھے بیٹھے رک گئی تو حساب شروع. یہ مت سمجھو بھی بہت دن باقی ہے. بس آپ بیٹھے ہیں، سانس رک گئی تو کیا ہوگا؟ حساب شروع. جو مرا قیامت قائم، من مات فقد قامت قیامت ہو، حساب شروع ہو جاتا ہے اس کا. اور یہاں جو مراد ہے حدیث میں، سارے دنیا کے انسانوں کا حساب آدھے دن میں اللہ ختم کر دیں گے. آدھا دن کون سا؟ آخرت کا نہیں، دنیا کے آخرت کے دن میں. دنیا کا دن کتنا ہوتا؟ دیکھے دیکھے تو ختم. دنیا کے آدھے دن میں، اگر دنیا کا دن فرض کرو 12 گھنٹے کا ہے تو 6 گھنٹے میں دنیا میں جتنے انسان آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے اور مریں گے، ان سب کا حساب کتنے گھنٹے میں ہو گیا بھائی؟ 6 گھنٹے میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے. اور اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے واللہ سریع الحساب. اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. حساب لینے کو لمبا ٹائم نہیں چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. کیا ٹائم ہو گیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اور یاد کرو اللہ کو چند دن میں. ایام یوم کی جمع ہے، معدودات گنتی کی چند دن. اس سے مراد کیا ہے؟ حاجی کا بیان چل رہا نا. منا میں ہے، حاجی اللہ کو یاد کرتا ہے. کیسے؟ آپ بھی حاجی کی نقل کرتے نہیں کرتے؟ یہاں 9 ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ فجر سے شروع کر دیتے نا تکبیر، اور 13ویں کی عصر تک چلتی. یہ وہی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. گنتی کے چند دن ہیں، تکبیر تشریق کہو. تو حاجی کے واسطے یہ حکم ہے. ہم جو یہاں تکبیر تشریق کرتے ہیں یہ اسی حاجی کی نقل ہے. اور حاجی بھی کیوں کرتا ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. ابراہیم کی قربانی کی تاریخ پڑھ لینا. ہاجرہ کے فرزند اسماعیل کو شیطان روکتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. تکبیر کہہ کے اس کو بھگا دیتے ہیں. اور جو خواب میں دکھایا گیا ہے، خواب میں ذبح کرنے کو بتایا گیا ہے، یہ پورا واقعہ ایک مستقل کہانی ہے، مستقل ایک تاریخ ہے. میں ان چند ٹکڑوں میں اس کو سمجھنا نہیں چاہتا ہوں، آپ اس کو مستقل سنیں. اس پر میں نے مستقل بیان کیا ہے قربانی کے مسائل کے عنوان سے. ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی 1 گھنٹے کا بیان مستقل ہے وہ بھی. تو آپ یاد رکھیں کہ یہ تکبیر تشریق انہی کی یادگار میں ہے. اب اگر کوئی 12ویں تاریخ کو منا سے بھاگ کے مکہ آ جائے تو جلدی ہو گئی مگر جائز ہے. اور اگر غروب آفتاب تک ٹھہر گیا تو 13ویں کو کنکری مار کے پھر مکہ آ سکتا ہے. دونوں جائز. دیکھ لو آیت پڑھ لو. فمن تعجل، جس نے عجلت کر دیا، فی یومین، 2 ہی دن میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی 12ویں کو کنکری مار کے مکہ آ سکتا ہے. ومن تاخر، اور جس نے مؤخر کیا اس کو 13ویں تک، صبح کنکری مار کے آنا چاہتا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے. شرط کیا ہے دونوں کے لیے؟ لمن اتقى، دل میں تقوی ہو. لمن اتقى، جس میں اللہ کا خوف ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تم سب ایک دن اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. اللہ ہوں گے اور تم ہوگے. تم سب جمع ہوگے، لیکن جب باری آئے گی تو تنہا ہوگے. جیسے قبر میں بیوی نہیں آتی، نہ اولاد آتی، نہ سامان آتا، نہ جائیداد آتی، تنہا. اے اللہ قرآن کریم کے انس کو میری قبر میں مونس بنا دے. یہ دعا کرتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ میری قبر میں قرآن کریم کو مونس و غمخوار بنا دے.
اے اللہ قرآن کریم کے طفیل میں مجھ پر رحم فرما دے، کیونکہ قبر میں کوئی نہیں، ہم ہیں، ہمارا عمل ہے، اور کون ہے؟ وہی ذات ہے جس کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اس سے ایسے تعلق پیدا کر لو کہ قبر میں کسی کی فکر نہ رہے۔ تعلقات کیسے ہوں گے؟ اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی محبت کی باتیں کرو، اس سے معافی تنافی استغفار کی شکل میں کرو، اس کے حبیب کو یاد کرو، اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے اپنی اصلاح کرو۔ یہ سب طریقے ہیں محبت کرنے کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ اکبر۔ اس ثبوت دیا اللہ نے، بعض لوگ ایسے میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ بہت آپ کا چاہنے والا ہے، چاہتا، حالانکہ دل میں ایسا نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض مَن يُعْجِبُكَ وہ ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں، قولہ یعنی اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی حیات میں۔ یہ کیوں شرط لگایا؟ دنیا میں اس واسطے اچھا لگتا ہے کہ اندر چھپا رکھا ہے، ہم کو نہیں معلوم زہر اندر ہے، قیامت میں یہ زہر کھل جائے گا، اس لیے وہاں آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ کون ہے؟ اخنس بن شریق ہے، اخنس بن شریق ہے، بڑا چالو باتونی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ یہ بہت مجھے چاہتا، اپنے قریب بٹھا لیا، ہے منافق اندر سے۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا، اس کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ اس کی باتوں میں مٹھاس، طریقہ ایسے انداز سے ملتا۔ آج اس قسم کے لوگ معاشرے میں بہت پسند کیے جاتے ہیں، آج بھی۔ ہاں، ظلم ڈھاتے ہیں مجھ پر، ظلم ڈھاتے ہیں اپنے ہی مجھ پر، کتنے ظلم ڈھاتے ہیں مجھ پر اپنے ہی، کتنے دوستوں میں چھپے بیٹھے ہیں ستمگر کتنے۔ دل میں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ بہت چاہنے والا ہے، قریب بٹھاتے، صحابہ کو حیرت ہوتی یہ تو منافق ہے، لیکن سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے کھول کے رکھ دیا، کہا اس کی مٹھاس ظاہری ہے دنیا کے اعتبار سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اللہ کو شاہد بناتا ہے اس پروگرام پر جو اس کے دل میں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب آئے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ جانتا ہے میں کتنا آپ کو چاہتا ہوں، اللہ جانتا ہے مجھے کتنی آپ سے محبت ہے۔ اللہ کو اپنے دل کے راز پر گواہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ متاثر ہو جائیں۔ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، اس لیے اللہ کی رپورٹ سنو، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ سخت جھگڑالو ہے یہ اندر سے۔ فیصلہ کر دیا اللہ نے، جس اللہ کو تم نے گواہ بنایا تھا اسی اللہ نے تمہارا دل کا راز فاش کر دیا اور کہا دیا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ الد کے معنی اجڑ کر لو آپ، الخصام جھگڑالو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب پلٹتا ہے آپ کی محفل سے، سعى فی الارض دوڑتا ہے زمین میں فساد کرنے کو، لیفسدوا فیہا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کے پاس تھا، نبی کا ہمدرد بن کے لوٹا تو راستے میں سوجا فساد۔ لیفسدوا فی الارض کیا فساد کرتا؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاک کرتا راستے میں کھیتیوں کو اور نسلوں کو۔ حرث کے معنی زمین کی کھیتی، اور نسل کے معنی بیل ہے، بھینس ہے، گورو ہے، کاٹ دے رہا۔ جو ملا مسلمانوں کا کھیت جلا دو۔ آج بھی ایسے کتنے لوگ ہیں، مسلمانوں کے ووٹ سے تو محبت ہے لیکن ان کو ان کے کھیتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں، جلا دو۔ بڑی کوششیں جاری ہیں منافقانہ انداز میں۔ یہاں فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایسے مفسدین کو کسی حال میں اجر نہیں دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب ان سے کہا جاتا ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو اس کو پکڑ لیتی ہے عزت۔ عزت کے معنی ناک اونچی، بڑا پن، غرور، اپنی بڑائی، میں پن، عجب پسندی، خودی، پکڑ لیتی ہے اس کو، بالاسمی گناہ کے ساتھ۔
یعنی اس کی بڑائی اس کو اللہ سے ڈرنے سے روکتی ہے، وہ اپنی بڑائی کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، اس کی بڑائی کا علاج اس کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ہے وہ بٹھانا۔ مہاد کے معنی آرام گاہ، قیام گاہ، ٹھہرگاہ، سب سے بری جگہ وہی ہے۔ اس کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو دے دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ یشری نفسہ، اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ دو مثال دیتا ہوں میں سمجھانے کے لیے۔ ایک تو ہیں صہیب رومی، بلال۔ حضرت صہیب جب مکے سے جانے لگے مدینہ تو سب نے، کافروں نے گھیر لیا، کہا جاتے کدھر، اڑا دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو مقابلہ کرو گے تو میرے پاس بھی تلوار ہے، تم دو تم ایک، چلتی رہے گی، ٹوٹ جائے گی پھر تیر، اور تم کو مجھے مارنے سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا، تم تو چاہتے ہو مال ملے، حریص ہو۔ سنو فلاں جگہ پر اتنا مال اور فلاں جگہ پہ اتنا مال رکھا ہے، جا کر لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا جاؤ خلی، کیا کرنا، پولیس والوں کا حساب ہے، پیسہ دیا چھوڑو، نہیں دیے تو خیریت نہیں۔ پورے لوگوں نے چھوڑ دیا صہیب کو۔ سودا کیسا رہا بولو؟ حقیر مال کے لیے نبی کی صحبت مل گئی۔ ایسوں کی تعریف کیا ہے اللہ نے۔ اور یہود میں سے بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے سردار تھے، اسلام میں آئے تو لوگ دشمن ہو گئے، سب چلا گیا مال۔ تو عبداللہ بن سلام ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں، ان تمام لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے جان کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا۔ اللہ بھی ان کے لیے کیسا ہے دیکھو، فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کو صرف کر ڈالتے ہیں اللہ کی مرضیات کے حصول کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی بندوں پر مہربان ہے، ان کا صلہ ان کو دونوں جہان میں دیتا ہے۔ رؤوف، رؤوف کے معنی مہربان، ان پر خاص رحمت کرنے والا۔ اب یہاں سے آخری پیغام میں عرض کرتا ہوں، سب کے لیے ہے یہ، جتنے لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان تمام کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اب من الناس نہیں ہے، اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مخاطب۔ اب تک تم نے بہتوں کے حال سن لیے، ان کا حال، ان کا حال، وہ ایسے یہ ایسے، اب تم سنو تو خدا کا پیغام تمہارے واسطے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، ہے کیسا پیغام ہے یہ؟ داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل، پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کیا سمجھتے؟ نہیں، میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو، جو دل کو لگے وہ مان لو، اور جو دل سے ٹکرائے اسے چھوڑ دو، ہم تو یہ بولتے۔ اور یہاں کیا پیغام ہے؟ نہیں، پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ماحول کیا ہے بھائی؟ کرتا تو اسلامی ہوگا لیکن چہرہ یہودی کا رہے گا۔ ہاں، ہماری مرضی، اللہ کے رسول کی پوری نقل کرنا ہے، قدم بقدم نقل کرنا ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کا کلام جس پر ہمارا ایمان ہے اس کی یہ اہم آیت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کے معنی مکمل، ایسی طرح داخل ہو جاؤ جو کافی ہو، وافی ہو، ایسا نہیں آدھا باہر آدھا اندر۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اگر اسلام پسند ہے تو پورے اسلام میں آ جاؤ، اگر اللہ سے محبت ہے تو پورے اللہ کا حکم تسلیم کر لو،
اگر نبی کو محبوب مانتے ہو تو پوری نقل کر لو، یہ ہے تقاضا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مرضی موافق مسلمان ہونا آسان ہے، اور رب کی مرضی کے موافق مسلمان ہونا مشکل ہے۔ اس لیے حکم فرمایا پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ اگر پورا داخل نہیں ہوتے ہیں تو باقی کیا ہوتا؟ نمازیں اللہ کے مرضی کے مطابق ہوں گی، لیکن بستر پر سوئیں گے اسلام کو چھوڑ کے، تو وہاں کس کی اتباع ہوگی؟ سوچ کے بولو، یہاں آیت موجود ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یعنی جہاں بندہ اسلام چھوڑتا ہے وہ چھوڑنے والی جگہ شیطان کی اتباع میں ہوتی ہے۔ دو چیز ہے، مثال کے طور پر نماز کے وقت میں نماز چھوڑنا، نماز والے کام کے علاوہ دوسرا کام کرنا، تو کیا ہوگا؟ نماز والا کام اسلامی کام تھا، نماز کے علاوہ کوئی بھی کام ہوگا شیطانی کام ہوگا وہ، کیونکہ اللہ نے کہا اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑو، کوئی بھی کام ہوگا شیطانی کام ہوگا وہ۔ ہم کو ایسے موقع پر استحضار کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں مسلمان، لیکن اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ان کی جان پہ آتی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ تھوڑا بہت دے دیں گے تو حج نہیں کریں گے، اگر یہ سب کر لیں گے تو یتیم کا حق مار لیں گے، بیواؤں کو دھکے دے دیں گے۔ مسلمان ہونے کے باوجود پورے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص نکاح کے موقع پر اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے تو گویا عملاً یہ دعویٰ کرتا ہے میرا اسلام ناقص ہے، مجھے یہودیوں کی نقل کرنا مجبوراً پڑ رہا ہے۔ ولیمہ ہوگا تو سوٹ بوٹ میں آئے گا، کس کی نقل ہے؟ نبی کی ہے۔ کوئی ولیمہ حیدرآباد میں دیکھ لو آپ، کوئی ولیمہ نبی کی نقل کے مطابق ہوتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے سوٹ بوٹ میں آنا ہی ولیمہ ہے۔ کس کی نقل ہے یہ؟ صحابی کی نقل ہے، تابعین کی نقل ہے، حضور کی نقل ہے، انبیاء کی نقل ہے، اولیاء کی نقل ہے، کس کی نقل ہے یہ؟ اس پر یہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور مول صاحب اگر چلے جائیں تو بولتے بد اخلاق ہو گئے، اور آ جائیں تو میاں دیکھو خود کھاتے دوسروں کو بولتے، ہر جگہ پہنچے رہتے، نہیں گئے تو شکوا، گئے تو شکوا۔ اس میں میرا موقف کیا ہے؟ میں بھی کوڑتا ہوں اندر اندر، مگر کسی کو طنز نہیں کرتا۔ حسن بصری اور ابن سیرین دونوں جنازے میں گئے، وہاں دھوم تھی، جو نہیں ہونا تھا سب ہو رہا تھا، خلاصہ اس کا یہی۔ حسن بصری صوفی صافی آدمی چل دیے واپس، کہا میں تو چلا، میں نہیں رکتا، یہ خرافات مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ابن سیرین نے کہا میں ان کی خرافات کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں جنازہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، جنازہ پڑھوں گا میں، جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، یہ مومن کا حق ہے، تو انہوں جنازہ پڑھتے۔ ابن سیرین پر علم کا غلبہ تھا، حسن بصری پر تصوف کا غلبہ تھا، یہ ہے فرق۔ دیکھو میرا اپنا مزاج یہ ہے، منہ چھپا کے بھاگتا نہیں ہوں، آ جاتا ہوں اسٹیج پہ، وہاں پکڑ کے بولتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، دوستی کٹ نہیں کرتا، کیونکہ دوستی کٹ ہو گئی تو سمجھاؤں کیسے؟ اس لیے میں اپنے دل میں نفرت رکھنے کے باوجود آدمی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، اس کے عمل سے نفرت کرتا ہوں، مریض سے نفرت نہیں کرتا ہوں، مرض سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ ہے ابن سیرین کا طریقہ، اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کرو، علاج کی فکر کرو۔ بعض لوگ جاتے ہی نہیں اور بعض لوگ جاتے ہیں تو منہ نہیں کھولتے، دونوں غلط ہے۔ جانا تو منہ کھولنا، اگر منہ کھولنے کی طاقت نہیں ہے تو واقعی نہیں جانا اچھا ہے۔ یہ ہے اصلاح کا پہلو، چاہے جنازہ ہو چاہے شادی ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی اتباع مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔
انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہارے دادا آدم کو چیلنج کیا تھا کہ تیری اولاد کو ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، دشمنی سمجھ کر اس کی اتباع چھوڑو، نبی کے راستے پر آ جاؤ۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا مول صاحب کچھ بھی بولو، عمل تو نہیں کرتے لوگ، جو چاہے آپ بول لو، سنتے سب عمل نہیں کرتے۔ یعنی بولنا کیا چاہ رہے ہیں مول صاحب؟ بولنا بھی چھوڑ دیں، بولنا بھی چھوڑ دیں، فائدہ کیا؟ لیکن ہمارے سامنے یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی میں لکھا ہوا ہے نصیحت کرتے جاؤ، مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مومن کو نفع پہنچتا ہے، آج نہیں کل اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کو مایوس نہیں ہونا ہے، بولتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے۔ آئینہ دکھاتے جاؤ جب تک چہرے سے گندگی صاف نہ کر لے آدمی، آئینہ دکھاتے جاؤ۔ مومن کا آئینہ ہے، آقا کا ارشاد ہے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن میں دیکھ لے کیا کیا ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور آئینے کا کام کیا ہے؟ اگر یہاں کچھ دھبا لگا ہوا ہے، جب تک ہٹائیں گے نہیں، جتنی بار آئینے کے سامنے آئیں گے برابر ٹوکے گا، یہاں لگا ہوا ہے، یہاں لگا ہوا ہے۔ یا تو آپ آئینے کے سامنے آنا بند کر دیں، یا تو ہٹا لیں اس کو، صفائی کر لیں اس کی۔ تو مومن کا آئینہ ہے، غلطیوں پر ٹوکتے ہی رہیں گے تا وقت کے سامنے آنا چھوڑ دو یا غلطی کی اصلاح کر لو۔ یہ ہے مومن کی تعریف نبی کی زبان میں، المومن للمومن کالمرآت۔ نوٹ کر لو، الفاظ یاد کر لو۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ، دیکھو وارننگ آ گئی، فَإِن ضَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم بھٹک گئے، ضللتم یعنی اللہ اکبر، معلوم ہے کہ شیطان دشمن ہے، اس کی اتباع پھر بھی کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے باوجود مکمل اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو فَإِن ضَلَلْتُمْ، پس اگر تم بھٹک گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس پہنچ چکی ہے واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اچھی طرح جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب تم اس کو تھکا نہیں سکتے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور وہ حکمت والا ہے، اس لیے فوراً مواخذہ نہیں کرتا، وقت پر مواخذہ کرتا ہے۔ آخری آیت عرض کر دوں، هل ينظرون، یہ تو بہت سخت ہے، سن کر سمجھ کر سوچو۔ هل ينظرون، کیا اسلام سے انحراف کرنے والے، بھٹک جانے والے، شیطان کی اتباع کرنے والے کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ هل ينظرون، کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ کجراہ لوگ، الا ان یاتیہم اللہ، اللہ سے پہلے حل آئے تو نافیہ ہوتا، ترجمہ اس کا نیگیٹو میں یوں ہوتا، نہیں انتظار کرتے ہیں مگر، اسی کو ہم نے کر دیا پازیٹیو میں کہ وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کا، یاتیہم اللہ، کہ ان پر اللہ آئے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، مراد ہے عذاب کا حکم آ جائے۔ فی ظلل من الغمام، بادلوں کی چھاؤں میں یا فرشتوں کے بادلوں میں، فی ظلل، ظلل کے معنی سایہ، غمام کے معنی بادل، فی ظلل من الغمام والملائکہ، فرشتوں اور بادلوں کی چھاؤں میں، وقضی الامر، اور معاملہ فیصلہ کر دیا جائے، یعنی ان کو آج تہوبالا کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں، آج نہیں تو کل تو طے ہونا ہی ہے۔ اس لیے کجروی چھوڑ کر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، نیمے برو نیمے درو نہیں۔ کچھ یہودیت میں سے، کچھ نصرانیت میں سے، کچھ مشرکوں میں سے، کچھ اسلام میں سے، ایسا مت کرو، پورا اسلام میں آ جاؤ، اندر بھی باہر بھی، اوپر بھی نیچے بھی، رات بھی دن بھی، سب کی سب اسلام کے موافق اپنے اختیار کر لو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک رکوع آج مکمل ہو گیا، یعنی کہ
9واں رکوع ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ 10واں رکوع پیش کیا جائے گا. کچھ لگتا ہے